بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کیسر بخاری پروگرام گیس کنگ ٹاؤن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں تو ہم ان کا ایک خصوصی پروگرام ہدایت ٹی وی پہ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گیس کنگ ٹاؤن. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معزز مہمان آئے ہیں ان کا مکمل تعارف آپ تک پہنچے، ان کی شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ بھی آپ پہ عیاں ہوں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالم باعمل جناب مولانا سید حافظ کاظم رضا نقوی صاحب لاہور پاکستان سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں گیس کنگ ٹاؤن میں، اور انہوں نے خصوصی محبت اور شفقت فرمائی کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے، اور یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی کے مانچسٹر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو جیسے کہ نام میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں مکمل، اور آپ ماشاءاللہ خود نام جیسے کہ بتایا گیا ہے آپ حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک خصوصی مدرسہ جو ہے وہ بھی قائم کیا ہوا ہے لاہور میں، جس میں بچوں کو حافظ بنانے کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو میں جناب سے ملتمس ہوں کہ آپ خود تھوڑا سا اپنا تعارف جو ہے پیدائش سے لے کے تعلیمی زندگی، اساتذہ کون تھے، اور اس کو آپ تھوڑا سا بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے عزت دی. جناب بخاری صاحب، آپ 45 سال سے میرے ساتھی بھی ہیں، اور کچھ آپ نے ہم سے سیکھا اور کچھ ہم نے آپ سے سیکھا. یقیناً آپ کے تجربات، آپ کے معاملات لاہور کے روح روا رہے. آپ میری پیدائش پاکستان میں پنجاب کے ضلع اٹک کے ایک ایسے معروف گھرانے میں ہوئی. آپ کی اگر اجازت ہو تو کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی گلاسگو سے. میں نے کل فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کل کرنا. اچھا، آپ ابھی تو یہ لائیو پروگرام ہے تو آپ جو دوسرا نمبر ہے نا ہمارا آفس کا ہدایت ٹی وی کے، تو پلیز آپ اس پہ کر لیں، تو پھر وہ آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ آپ سے وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی جناب. پیدائش کے حوالے سے پاکستان کے مشہور ضلع اٹک پنجاب میں جی ملوالی نام ہے جو علماء کا مرکز کہلاتا ہے، سادات کا خصوصی سادات کا. اور میں اس حوالے سے بھی ضرور عرض کروں گا کہ وہاں شیعہ سنی جی یعنی ہر سال کم از کم 125 حافظ قرآن اہل سنت وہاں سے فارغ ہو کر لاہور اور پورے پاکستان میں خدمات انجام دیتے ہیں. اور اس کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا تعلق بھی. جی میں اسی سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قائد بھی ہیں جی. اور علماء کا مرکز ہی میں نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے چچا جی علامہ گلاب علی شاہ صاحب رحمت اللہ ہمارا ایک ہی گھر، ایک ہی گھرانہ، اور انہی کے سپوت شاگرد قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی، علامہ تقی نقوی، سبحان اللہ، حسن شاہ جان یا علی، اور دیگر علامہ ملک ظفر عباس، مقبول حسین الوی ہوں یا دیگر علامہ عارف واحدی، سبحان اکثریت علماء کی درجنوں کی تعداد جو نجف کے پڑے ہوئے ہیں، علامہ مرتضیٰ حسین نقوی، علامہ اکبر عباس نجفی، سبحان درجنوں تعداد ایک ہی محلے میں نجف اور قم کے پڑے ہوئے. اور سب سے بڑا اعزاز اس مقام کو یہ حاصل ہے کہ وہاں ایک گھر میں شیعہ 5 حافظ قرآن ہیں. سبحان اللہ. ملو والی جس
جن میں بندہ حقیر آپ کے سامنے موجود ہے، سبحان، جس کے دونوں بیٹے بھی، ایک بھانجا بھی، 2 نواسیاں بھی حافظ قرآن، سبحان، یہ شرف حاصل. سبحان. یہ وہ مقام ہے جہاں سے علم پھیلا، اور میں ابتدائی طور پر تعلیم کے حوالے سے پاکستان کی عظیم ترین شخصیت جو استاد العلماء 2 ہی ہیں، علامہ باقر ہندی چکڑالہ کے، جنہیں جو بنیاد ہیں، ان کے 2 شاگرد عظیم ترین علامہ گلاب علی شاہ صاحب ہمارے چچا، اور استاد العلماء آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ نجفی. سبحان اللہ. مجھے ابتدا میں ہی علامہ استادوں کے ساتھ علامہ سید محمد یار شاہ نجفی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ، سبحان. یہ سن 57 کی بات ہے، 57 کہیں گے، 57 یا 67؟ نہیں 57 ماشاء اللہ سے پہلے، ایوب کے ماشاء اللہ سے پہلے. تو حفظ قرآن وہاں میں نے علامہ سید محمد یار شاہ نجفی صاحب کی تلمذی میں، ان کے 3 بیٹے حافظ سبتین، حافظ حسنین، حافظ ثقلین، عظیم عالم بھی تھے، ان کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کیا. سبحان اللہ. اور اللہ نے شرف عطا کیا کہ اس کے بعد مجھے دعوت آئی لاہور موچی دروازہ امامیہ قرۃ کالج میں حبیب بینک کی طرف سے، ابھی بنا ہی تھا، وہ آغاز تھا اس کا. تو وہاں حافظ قرآن کی حیثیت سے دہرائی کے لیے وہاں مجھے بلایا گیا، اور وہاں پر سب سے بڑا شرف جو مجھے حاصل ہوا، علامہ مرتضیٰ نقوی مرحوم میرے ماموں تھے وہاں، نہیں مرتضیٰ نقوی امام باڑہ خواجگان نارووالی کے عظیم مقدس خطیب تھے، پہلے طالب علم جامعۃ المنتظر کے، وہ میرے ماموں ہیں. انہوں نے وہ مرتضیٰ حسین اور تھے، جی وہ مرتضیٰ لکھنوی، وہ بہت بڑے عالم تھے. اور ادھر ایک حافظ سبتین صاحب بھی تھے اس وقت قرۃ کالج میں، شاید جب یہ بنا ہے، یہ موچی دروازے والا. جی حافظ سبتین صاحب نہیں تھے. حافظ سبتین صاحب تو جامعۃ المنتظر میں مولانا یار شاہ صاحب کے فرزند تھے. اچھا. حافظ محمد طفیل تھے وہاں، طفیل نام میرے ذہن میں آیا، مولانا محسن علی نقوی اور حافظ محمد طفیل. وہاں پر مجھے عظیم شرف یہ حاصل ہوا کہ پہلے حافظ قرآن کی حیثیت سے جب امتحان ہوا تو ہمارے صدر جو تھے، سرپرست جو تھے، رئیس الفاظ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم تھے. سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ. ایوب کے دور میں احمد سعید کرمانی جو وزیر تھے، ان کی صدارت میں جلسہ ہوا، 3 دن کا جلسہ تھا، اور علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کے ہاتھوں بندہ حقیر نے حفظ قرآن کی اول سند حاصل کی. سبحان. اور حبیب بینک کی طرف سے دنیاوی رقم جسے کہتے ہیں نا، انعام تو 1 روپے کا بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن کثیر رقم حبیب بینک کی طرف سے مجھے انعام میں ملی. سبحان. حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی. وہاں پر انہوں نے کراچی میں ایک مدرسہ تھا، ایک امامیہ قرۃ کالج یہاں پر لاہور میں امام باڑہ رضا شاہ لال کھو، وہاں پر میں نے حفظ قرآن مکمل کیا. اور یہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی موجود ہے. جی وہ مدرسہ وہاں سے کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہاں پر موجود نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے متبادل میں نے جامعہ قرآن و اہل بیت ماڈل ٹاؤن میں بنایا ہے، اسی کو تسلسل دیا ہے. اور وہاں پر قاری محمود الحسن مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا بیٹا آن لائن اس امامیہ قرۃ کالج کو چلا رہا ہے. سبحان. کیا نام ہے ان کا؟ قاری مستحسن. یہی لندن میں ہے، اور وہ آن لائن سالانہ پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ کے اپنے باپ کی اس سلسلے کو آگے بڑھا. چھوٹا بھائی حسین جی آپ خداوند عالم مرحوم کے درجات بلند فرمائے. قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو کردار ادا کیا پورے لاہور میں، بلکہ اب تو پورے ہر مقام پر قرآن کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، وہ جس طرح جامعۃ المنتظر سے کام ہوا دینی تدریسی تعلیمی حوالے سے، اسی طرح یہ قرآن کے حوالے سے امامیہ قرۃ کالج میں کام. قاری محمود صاحب، قاری محمود الحسن اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اس مقام پاکستان کے پیچھے ان کا گھر تھا، وہاں جی بالکل کئی مرتبہ قائد ملت میں تشریف لے گئے اور میٹنگ میں. خاص طور پہ جب ہم نے قرآن و سنت کانفرنس کی ہے تو ان کا بھرپور تعاون ہمارا. جی ہمیشہ ان کے اچھے کاموں میں ہمیشہ ان کا تعاون رہا ہے. مومن پورہ میں دفن ہے، اور وہاں ان کے لیے فاتح خانی سلسلہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے. بنیادی طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا. اور اس کے بعد تعلیمی سلسلہ میں بخاری صاحب آپ نے سوال کیا
میں سن 62 میں حفظ قرآن تکمیل انعام لینے کے بعد جامعۃ المنتظر وسن پورہ میں داخل ہوا، کیونکہ آغاز جامعہ کا وہاں سے ہی ہوا تھا۔ جامعہ کا آغاز موچی امامیہ قرۃ کالج میں کیا نام ہے اکبری منڈی میں شیخ طفیل کے گھر میں ہوا، پھر حسینیہ ہال میں آیا، حسینیہ ہال سے شاد باغ گیا، شاد باغ سے وسن پورہ گیا، وہاں سے ہیری کے مکان ماڈل ٹاؤن، وہاں سے پھر ماڈل ٹاؤن آیا، اور میں جامعۃ المنتظر وسن پورہ میں گیا، اور سب سے بڑا خوشی بھی محسوس کرتا ہوں اور اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں شیخ الجامع علامہ اختر عباس نجفی، محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی، علامہ حسین بخش جاڑا ہمارے اساتذہ جو تھے رحمۃ اللہ، اور اس وقت نجف جانے والوں میں تازہ ہم نے خود اسٹیشن پر روانہ کیا، جو ہمارے سینئر ساتھی سمجھیں، بزرگ سمجھیں، آیت اللہ العظمیٰ آقا حافظ بشیر حسین نجفی میرے سامنے کمرے میں وہ تشریف فرما، تو آپ کے وہ ساتھیوں میں سے تھے، بزرگ ساتھیوں میں، اور انتہائی محنتی، ان کی میں مثالیں دیا کرتا ہوں مدارس میں، اس لیے تو اس مقام تک پہنچے وہ، میں ان کی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ وہ 1.5-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے صرف نیند کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال ان کا بستر بھی ایسا تھا جس میں سردی نہیں انسان اس کو ختم ہو سکتی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ سوال بھی کر دیا تو انہوں نے کہا حافظ صاحب میں نے خود یہ رضا اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ واجب نیند مکمل کر لوں اور اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگ ہی منزل کی طرف پہنچتے ہیں۔ اور لیکن جس زمانے میں آپ نے حفظ کیا اس وقت بہت کم تعداد تھی، اس وقت تو نام و نشان ہی نہیں تھا نا اس موضوع کا۔ یہ تو اعزاز مجھے علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نجفی کے حکم کی وجہ سے خاص طور پہ اس کا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ جی بالکل اسی طریقے سے حفظ کے علاوہ پھر میں نے تدریس مکمل کی جامعۃ المنتظر میں، اور جامعۃ المنتظر میں تدریس مکمل کرنے کے بعد میں نے فاضل عربی کا امتحان دیا سن 67 میں، ماشاءاللہ، پنجاب یونیورسٹی، پنجاب بورڈ سے، سبحان بورڈ لاہور بورڈ سے، لاہور بورڈ میں فاضل عربی کا امتحان دیا، اور امتحان دینے کے بعد میں جامع امامیہ ایمپریس روڈ پہ جو اب گامِ شاہ میں ہے، نواب صاحب کے جو مدرسہ، ایک گامِ شاہ میں تھا، وہی وہاں پر چلا گیا تھا، اور پھر دوبارہ وہاں گیا ہے، اب پھر یہ وہاں پر وائزین ہے اور یہ وہاں چلا گیا ہے۔ میں وہاں پر جامع امامیہ، اس وقت وائزین نہیں تھا، وائزین میری موجودگی میں بعد میں بنا۔ اب جامعہ امامیہ کہاں پہ ہے؟ اب گامِ شاہ میں ہے، جہاں علامہ منظور عابدی صاحب بھی پرنسپل رہے، یہ حافظ بشیر صاحب آیت اللہ العظمیٰ کے بڑے بھائی ہیں جی۔ تو وہاں پر میں نے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد مجھے وہاں پر مدرس رکھ لیا گیا، ٹھیک ہے، جامعہ امامیہ ایمپریس روڈ پہ، یہ بیبیاں پاک دامن کے ساتھ، بالکل ریلوے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ 67-68 کا دور تھا، اور مجھے یہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اب مانچسٹر میں اور لندن میں ایسے مقام پر موجود ہوں کہ وہاں ایک ہمارے سینئر ساتھی جو جامعۃ المنتظر میں بھی پڑھتے تھے، علامہ گلاب شاہ صاحب کے بھی شاگرد، صفدر حسین نجفی صاحب کے بھی شاگرد، شیخ الجامع کے علامہ ملک ظفر عباس صاحب، وہ بھی وہاں مدرس تھے اور انتہائی محنتی، اور وہاں سے پھر وہ افریقہ اور دیگر ممالک میں آتے ہوئے آج لندن میں خدمات انجام دے رہے ہیں، بزرگ علماء میں سے ہیں اور ان کی عظیم ترین خدمات۔ اور کیونکہ اس سے یہ ہے کہ نواب صاحب کی بھی بہت خدمات ہیں قزلباش خاندان کی، بالکل آزاداری کے حوالے سے لاہور میں پنجاب کی آزاداری انہی کے نام سے ہی ہے، یہ مدرسہ بنانا اور باقی تمام چیزیں جو ہیں، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، کربلا گامِ شاہ میں، نثار حویلی میں، پھر علی رضا آباد علاقہ، ہر مقام پر۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے نواسے جو اب نواب ہیں وہ میرے شاگردوں میں سے ہیں، میں انہیں پڑھاتا رہا ہوں اور جامع امامیہ میں ہوتے ہوئے۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اللہ نے موقع دیا، میں ہائی سکول اور کالج میں بھی پڑھاتا رہا، اور 5 سال باٹا پور اتو کے امان میں بحیثیت خطیب کے بھی رہا، خدمات انجام دیتا رہا، اور پھر اللہ نے بہت بڑا اعزاز مجھے یہ دیا کہ جامعۃ المنتظر میں بحیثیت مدرس کے حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ کے فرمائش پر میں ایران گیا ہوا تھا،
تو وہاں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ واپس آ جائیں، اپنے مدرسے میں آ جائیں، جہاں سے پڑھا ہے وہاں آ کر پڑھائیں۔ وہاں پر 23-24 سال وہاں پر میں نے پڑھایا، اور وہاں کے جو پڑھے ہوئے شاگرد بڑے با اخلاق، آج بھی یہاں ان سے ملاقات ارشد ترابی صاحب ہوں یا دیگر، ان سے ہر مقام پر ملاقات علماء سے ہو رہی ہے۔ دیگر بزرگ علماء ایسے بھی ہیں جو عظیم خطیب ہیں، پرنسپل ہیں، اور وہ پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لاہور کی 80% مساجد میں مرکزی خطیب جو ہیں وہ ہمارے شاگردوں اور جامعۃ المنتظر کے طلباء میں سے۔ اور قبلہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب وسائل بھی کوئی نہیں تھے، جی مطلب بہت جسے کہتے ہیں نا کہ کم وسائل میں یہ تمام چیزوں کو کرنا بہت مشکل یہ کام تھا۔ جی علامہ حافظ ریاض حسین نجفی آیت اللہ جو پرنسپل بھی ہیں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جی وہ جامعۃ المنتظر میں اس وقت نجف جا رہے تھے جب میں وہاں داخل ہوا۔ علامہ غلام حسین نجفی شہید بھی وہاں پڑھ رہے تھے، اور میری موجودگی میں آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی بھی، اور یہ بزرگان نجف گئے اور آج پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ فیض ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت نصیب کی کہ اس حوالے سے ہم نے دینی حوالے سے جامعۃ المنتظر ہو یا مخزن العلوم شیعہ امانی ملتان ہو، علامہ سید محمد یار شاہ نجفی، یہ دونوں گلاب شاہ صاحب اور علامہ محمد یار شاہ صاحب نجفی سید محمد باقر ہندی کے شاگرد ہیں، اور پوری میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں جہاں علماء ہیں 95% علماء علامہ سید محمد باقر ہندی کے شاگرد اور پھر علامہ گلاب شاہ اور علامہ سید محمد یار شاہ کے شاگردوں میں شمار ہیں، جن میں ہم بھی، اور پھر آگے تفصیل۔ ان کا قبلہ آپ جیسے بزرگوں سے ہی تقویٰ پرہیزگار سنی ہے ان کی، میں ملاقات نہیں ہو سکی ان کا، مطلب دیکھ نہیں سکے ان کو مولانا باقر ہندی صاحب کو، لیکن جو آپ بزرگوں سے سنا ہے کہ بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی باتقویٰ انسان تھے، انتہائی مقدس، انتہائی مقدس۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اگر انسانوں میں غیر معصومین میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں تو واقعاً ان کے امام سید سجاد ہیں، واقعاً ان کے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان شخصیتوں کو دیکھ کر ہمیں ان ائمہ معصومین کی شخصیت سامنے نظر آتی ہے، اور فرمان بھی یہی ہے کہ تم ایسے زندگی گزارو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہارے رہبروں، تمہارے ائمہ کی تعریف کریں۔ اور واقعاً یہ وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اپنے عمل، کردار اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں ائمہ معصومین کا نام اور ان کے احکامات اور ان کی تبلیغات کو پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر سر پہ جو امامہ نظر آتا ہے یا نیک اچھے لوگ جو نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر انہی لوگوں کی تبلیغات اور خدمات کا، اور ذرہ برابر وہ دنیاوی معاملات میں توجہ بہت کم کرتے تھے۔ آج ذرا تھوڑا سا زمانہ اپنے مقام پر سلسلہ، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اگر دین کی طرف توجہ ہو تو دنیا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ان لوگوں کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ائمہ معصومین نے اسی انداز میں زندگی گزاری ہے جس انداز میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کہ آپ بنیادی تعلیم اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد اب آپ کی کیا زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں اس وقت؟ سیاسی بھی اور مذہبی بھی، قومیات بھی؟ بخاری صاحب، میری خدمات، یا ہر ایک اپنی خدمات ہی کہتا ہے، میں بنیادی طور پر قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ، رحمت اللہ، اور بلکہ سید محمد دہلوی صاحب جب تشریف لائے لاہور میں، بچپنا تھا، اسٹیشن پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگرچہ ہم ممبر نہیں تھے لیکن دل و جان سے ان کے ہر کام میں، ہر قومی درد تھا آپ کے، قومی معاملات میں شریک تھے ہم۔ اور انہوں نے ایک جگہ لی تھی بھاٹی گیٹ میں، جو بعد میں جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کے پاس تھی، جو ان کے نائب، تو وہ 4 کنال زمین ہے جہاں پر اب میرا بھائی ڈاکٹر ناصر نقوی اور ان کے سسرال وغیرہ، وہاں پر بھاٹی گیٹ میں بہت بڑی قیمتی جگہ تھی، 4 کنال، اور وہ دفتر تھا سید محمد دہلوی صاحب کا اور جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کا۔ اچھا، یہ دروازے کے اندر؟ جی، بھاٹی کے باہر، یہ گام شاہ کی بیک سائڈ پہ، سینٹرل ماڈل کی بیک سائڈ پہ۔ اچھا، اسکول جو سینٹر ماڈل ہے اس کی بالکل نیا سینٹر ماڈل جو ہے نا، اس کی بالکل بیک سائڈ۔ اجازت سے جی، السلام علیکم۔
ہلو السلام علیکم جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ جی میں اون کاظمی بول رہا ہوں. یہ ہدایت ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے اس ٹائم؟ جی آپ لائیو ہیں اون بھائی. ہمارے مہمان آئے ہیں لاہور سے، مولانا حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، ان کا پروگرام ہو رہا ہے اس وقت. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور مولانا کی جو خدمات ہیں وہ بہت اچھی ہیں جی، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے پتا نہیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. وہ یہ ہوتا ہے گیسٹ ان ٹاؤن، جو مہمان باہر سے آتے ہیں نا، تو ان کا ایک پروگرام میں یہاں پہ کرتا ہوں اسٹوڈیو میں. جی تو ایک سوال تھا، ایک اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں کہ آج جو یہ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے جی، تو اس کے تناظر میں جو کفن کے دفن کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں جی، اس کے بارے میں کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور پھر دفن کے بارے میں جو ہے وہ کیا احکامات ہیں کہ اگر مطلب کس طرح سے ہونا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں جی. یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے ہیں اون کاظمی صاحب. جی اور ماشاءاللہ کافی ان کا علم بھی ہے، اور علماء کے ساتھ بہت زیادہ ان کا رابطہ دوستی بھی ہوتی ہے. تو پوچھے تھے جی کورونا کے حوالے سے سوال آ گیا ہے جی. اس سلسلے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو احتیاط بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان یا حکومت جیسے، اس پر عمل ضرور کیا جائے، لیکن اس کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ ہاتھ صاف، جسم صاف سلسلہ، ورنہ تو آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکیں گے. کفن دفن کی بات تو بعد کی بات ہے، آپ اپنے بہن بھائی بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں لیکن احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے، اور حکومت کے احکامات جو عام زندگی میں ہیں ان پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن انہی کی بھلائی کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہو جائے واقعہ میت، تو غسل کفن تو اسی طرح ہوگا جیسے جی ہاتھ پہ بشک وہ اگر دستانے چڑھا کر بھی کریں یا جس طرح انہیں آپ نے غسل بھی دینا ہے، اور احتیاط کے ساتھ وہ عمل کر کے یہ عمل غسل و کفن کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن احتیاط واجب ہے. جس انداز میں حکومت یا ڈاکٹر صاحبان کہیں، کیونکہ جس طرح روحانی حکم ماننا علماء کا اور مجتہدین کا واجب ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر کا حکم بھی ماننا واجب ہے، لیکن کفن دفن جو ہے وہ ضروری ہے. اور دوسرا قبلہ یہ بھی ہے کہ توبہ استغفار جو ہے کہ انسان کہتا ہے میں چاند پہ پہنچ گیا، میں نے یہ بنا لیا، میں نے وہ کر دیا، تو ایک ہلکا سا جسے وہ کہتے ہیں نا تنکا ہلکا سا لگا ہے تو ساری دنیا میں جو ہے آج اس سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو پھر بہت دور چلی جائے گی. اللہ کی ذات نے بتایا ہے کہ اس قدرت کی طرف توجہ کیا کرو، کوئی استغفار کرو، توبہ کرو، دعائیں پڑھو، اور دیگر جو علاج کے لیے بتایا جائے وہ میری حاکمیت کو مانو، میری حاکمیت کو مانو، وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ جو بہت بڑا فرعون بن جاتا ہے، خدا بن جاتا ہے، اس کے مچھر کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، نمرود فرعون ہو یا قارون ہو. تو اللہ ایک مچھر کے ذریعے پوری دنیا کے عظیم بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ تیری طاقت ایک مچھر کے مقابلے میں نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھا کرو، اور یہ دنیاوی معاملات انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. چونکہ جو سلسلہ آپ کر رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال تھا اور اس میں نے گزارش کر دی ہے. جی یہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس سلسلے میں خدمات کے حوالے سے میں جامعۃ المنتظر میں 23-24 سال تک مدرس رہا، لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی، اعزاز اور سب سے بڑی عزت جو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے قرآن کے حوالے سے جو ملی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے ایسا مجھے اعزاز دیا ہے جو کائنات شاید پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. سبحان اللہ. بین الاقوامی مقابلہ ہوا تہران ایران میں، جب اسلامی انقلاب ایران آغاز تھا، فوراً دوسرے سال وہ بین الاقوامی مقابلہ رکھا، اور انہوں نے ہر اسلامی ملک کو کہا کہ ہمیں 2 آدمی دیں، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن. لیکن ایران نے شرط لگائی، آقا خمینی میں نام لیتا چلوں، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے شرط لگائی کہ جو اسلامی ملک سے آنے والا ہے، تقریباً خیال میں 29-30 ممالک کے لوگ تھے جن میں پاکستان بھی شامل، ایک شیعہ ہو اور ایک سنی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں ایک حافظ ہو، ایک قاری ہو. قاری سلیکٹ کر لیا گیا،
لیکن حافظ سلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو شیعوں میں سے کر لیں گے. جب وہ تلاش کرنے لگے تو پھر تلاش ہی تلاش تھی. ایسا وقت آ گیا کہ جہاز ہفتہ میں ایک جاتا تھا, جہاز جانے کا ٹائم ختم ہونے والا تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں رجوع کیا شیعہ مدارس, مختلف مدارس کی طرف. بہرحال انہیں ناکامی ہو. جو بزرگ حافظ صاحبان تھے وہ مقابلے میں شرکت, چونکہ یہ جوانوں کا کام تھا, بزرگ حافظ راز صاحب قبلہ بھی تھے, لیکن یہ کام جوانوں کا تھا, اس لیے وہ اس سلسلے میں شریک نہ ہو سکتے تھے. اور حافظ کی حیثیت سے گئے جامع اہل بیت میں گئے کہ ہمیں ایک حافظ, شیعہ حافظ قرآن جلدی دیں ورنہ ہماری نوکری ختم ہو جائے گی اوقاف مذہب محکمے کی, کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ پورا کر کے دینا ہے. ضیاء الحق کی طرف سے بھی آرڈر ہے اور ادھر سے فرمان ہے آقا خمینی صاحب کا. تو جب انہوں نے وہاں کیا تو وہاں شیخ سعادت صاحب بیٹھے تھے جو ہمارے ٹرسٹی بھی ہیں, مین ٹرسٹی, ہمارے محترم بھی ہیں, ہمارے مین ٹرسٹی متصدی ہمارے مین ٹرسٹی تو چیئرمین ٹرسٹی تو سیٹھ نوازش صاحب تھے جو جامعہ منتظر کے بھی اور قرۃ کالج کے بھی. ماشاءاللہ. تو وہ وہاں تھے, ان کا بھی خانوادہ یہاں پر موجود اور عظیم خدمات ہیں. یہاں بھی جامعہ المنتظر میں کل دیکھ کے آیا ہوں. ان کے بیٹے رضا سے بھی ملاقات ہوئی. وہاں وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کا تو ہمارے امامیہ قرۃ کالج کا مایہ ناز پہلا حافظ قرآن جس نے سند حاصل کی حافظ کفایت حسین صاحب سے, تو وہ اس مقابلے میں شریک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی انہیں بلائیں. انہوں نے کہا جی کیسے بلائیں, وہ لاہور میں اسلام آباد میں. فون تو تھا نہیں یہ موبائل والا, تو وہ دوسرے فون پر تلاش شروع ہوئی. بڑی تگ و دو کے بعد حافظ محمد طفیل میرے ساتھی جو تھے دوسرے حافظ قرآن قرۃ کالج کے, انہیں اطلاع ملی. وہ تلاش کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک مقام پر آئے. آپ کی اگر اجازت ہو جی بسم اللہ. مومنین چاہتے ہیں کچھ بات بھی کرنی. جی السلام علیکم. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ وعلیکم السلام. توفیہ علی مدد قبلہ حضرات آپ کو بھی اسلام ہو. جی پیر مولا علی مدد. مولا علی مدد. قبلہ صاحب میں دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. یہاں تک تو حافظ قرآن کی بات ہے, یہ تو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کے بس میں ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو دین جتنا چاہیں اپنے ممبروں سے کھلا سکتے ہیں, امام بردوں میں کھلا سکتے ہیں. جی یہ آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں گے. جی ورنہ دنیا داری میں تو لوگ بڑے ہوئے ہیں, وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی دلچسپی کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے. جی میں ایک موجودہ حالات میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ آج کل بیماری کے انتظر ہے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا بیماری پھیلی ہے اور اس میں ہر آدمی کی فرض ہے اور ڈیوٹی ہے اس کی اپنے طور پہ اس مصیبت کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عملی طور پہ کام کرے. جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بیماری کے عملی طور پہ کام کرنے میں علماء کا کیا کردار ہوگا, علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں. علماء نے اس بیماری کے لیے جو ڈاکٹر وغیرہ تو جو ہے وہ تو کر رہے ہیں کوششیں, لیکن علماء جو روحانی طور پہ لوگوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو روحانی طور پہ اسلامی طور پہ قوم کو عوام کو کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں, کر پائیں گے تاکہ اس بیماری جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کیونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہے کافی, تو تقریباً 5 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے ایک پلان بنایا تھا پاکستان میں, بھی اس وقت لاہور میں ہی تھا, کہ رمضان میں ہم کیوں نہ شب جو ہے تلاوت بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو مختلف مساجد میں. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. آغاز گلبرگ سے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں 25 رمضان کی شب. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. میں مختصراً عرض کرتا ہوں تمام اب مساجد میں رات کو اس سلسلے میں آپ اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ صدقہ جاریہ ہے. آج بھی لاہور کی جامع مساجد میں جامعۃ المنتظر میں 25 کو 24 کو وہاں محمدی مسجد گلبرگ میں 27 کو نشاط کالونی میں 19 کو فردوسیہ مسجد میں اسی طرح امامیہ کالونی 14 مقامات پر یہ سلسلہ ہر شب رمضان میں قرآن کا سلسلہ جاری ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے نہج البلاغہ کو رکھ لیا آپ نے جامع قرآن و اہل بیت. سبحان. وہاں اقتباسات وہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً قرآن ہی ہے, اگرچہ وہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہے. القرآن مالی والی مال قرآن. سبحان.
مقبول علوی صاحب علامہ نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے اور اس سلسلے کو ہم پہلے بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ٹائم کی کیونکہ ہمارے پاس اب قلت ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یو کے تشریف لائے تھے، یہاں دعوت ہوئی آپ کو پارلیمنٹ کی طرف سے، انٹرفیتھ جو پاکستان میں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے پنجاب میں حکومت کی، تو اس پہ کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں تو ہم نے اکٹھے اتحاد بین المسلمین کے لیے تو ہم نے اکٹھا کام کیا جی بس، اور اس تمام کمیٹیوں میں ہم اکٹھے جاتے تھے. بالکل مجھے بات کی سمجھ آ گئی. آپ جس طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں جی، آپ یہاں آ گئے، آپ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کی خدمات آواز پہنچتی رہتی ہے. ہم وہاں نے سلسلہ ہم نے چھوڑا نہیں، وہاں پر کرتے رہے، قائد ملت کے حکم پر بھی اور جامعۃ المنتظر کے حکم پر بھی. اور مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا اسی کام میں. یہ سبحان اللہ، چند مہینے پہلے صدر پاکستان نے مجھے عالمی امن ایوارڈ سے، جہاں پر پوری دنیا کے سفراء بھی تشریف فرما تھے اسلام آباد ہوٹل میں، تو یہ مجھے انعام دیا. اور اس کے بعد یہ یو کے پارلیمنٹ کی طرف سے ہمارا ایک وفد آیا جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سکھ، ابھی جو آپ کا سفر ہے جی ہاں، سکھ، ہندو، یہ 10 رکنی وفد آیا جس کا کام بھی یہی ہے. اور ہماری یہاں پر پارلیمنٹ یو کے برطانیہ میں تقریباً 8 نشستیں ہوئیں، جس میں آخری نشست ہماری وزیر اعظم اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر ہم تمہارا خصوصی طور پر وفد کو وہاں پر اعزاز عطا کیا گیا. اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ مجھے اللہ نے وہ اعزاز بھی دیا کہ جب آقا خامنائی صدر کی حیثیت سے پاکستان میں تشریف لائے تھے تو بادشاہی مسجد میں مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر آقا خامنائی کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور ان کی زیارت کا شرف آپ کے علم میں ہے. تو یہ اعزازات اللہ نے اسی حوالے سے دی. اور ایک بات میں کہتا چلوں بھول نہ جاؤں، ایک متفق کا فتویٰ شائع ہوا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، بہت خوب، جس میں فوج نے بھی اور علماء نے بھی، خصوصاً علامہ افتخار نقوی صاحب نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، جس میں 2000 علماء کے دستخط ہیں، علامہ فراز حسین اور افضل حیدری صاحب، تمام مکتبہ فکر سے، بلکہ مصر کے بھی. اس میں 5 سکے ہیں جن میں صرف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور وہ اس سلسلے میں پیغام پاکستان کے حوالے سے ہر مقام پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ تمام اگر متفق ہیں اس مسئلے پر، کچھ لوگ جو اس فتویٰ کے خلاف لاہور میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی گرفت کر رہی ہے حکومت. خداوند عالم کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے کردار ادا کریں. خیر الناس من ینفع الناس رحمت للعالمین، وہ عالمین کے رحمت ہیں، صرف شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کسی ایک کے لیے رحمت نہیں، پوری کائنات کے لیے عالم ہے وہ رحمت ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے حکم کے مطابق ہم انسانیت، پیار، محبت، امن کے لیے کام کریں. آپ کی جو شخصیت ہے وہ تو ہم گھنٹوں بھی بیٹھیں تو وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ جتنی آپ کی خدمات ہیں قوم کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ٹائم کا بھی ہمارا ہوتا ہے کہ محدود ٹائم ہوتا ہے، تو گفتگو رہ گئی. میں سمجھتا ہوں جی آخری گفتگو ایک ہی لفظ کروں گا کہ امامیہ کرتکاری جو ادارہ تھا وہ جب در بدر ہوا تو اس کے بعد آن لائن سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن جامع قرآن و اہل بیت کے حوالے سے میں نے کیو بلاک میں بہت عظیم سمجھ لیں یا بہرحال تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے اب 15 طلبہ ہیں، پہلے 27 تھے، حفظ قرآن اور تجوید اور نہج البلاغہ کا سلسلہ وہاں پر شروع کیا ہوا ہے، جہاں بچیاں اور سیکنڈ ٹائم کوئی 60-70 کے قریب بچے اور مستقل 15 بچے حافظ قرآن. چونکہ قرآن کے حوالے سے کام بہت کم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس سلسلے میں وقف کیا ہوا ہے. دعا فرمائے خداوند عالم کی ذات مجھے توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے کہ بلا خصوصی جو یہ وبا آئی ہے اس سے جی بالکل میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے اس بیماری کرونا سے تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو محفوظ رکھے. الہی آمین. اور یاد رکھیں یہ وضو جو ہے نا، یہ بذات خود کرونا سے بچنے کا ذریعہ ہے. بہت خوب کہا آپ نے.
اس لیے کہا باوضو رہا کرے، باوضو رہا کرے، ہاتھ دھونا، صابن سے دھونا، یہ تمام چیزیں، یہ چیزیں شریعت میں موجود ہیں. بار بار لوگ پوچھتے ہیں اسلامی زندگی ہو تو بہت سے فوائد ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے، استغفار کا خاص طور پہ. اللہ آزمائش امتحان کے لیے اگر یہ سلسلہ آ گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو دینے والا ہے وہ صرف جگانے کے لیے دے رہا ہے. جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اسے پہچان لو. موت برحق ہے، وہ ہر حال میں آنی ہے. اعمال کو بھی ٹھیک کر لو، اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو. جو زندگی ہے اصلی اس کے لیے کام کرو. یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور رسول پاک کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو اس میں زندگی ہے یہ آخرت کے لیے ہے. بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. کیسر بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہوتے رہے گی آپ کی پرانی خدمات بھی سلسلہ ہمیں، اور مجھے تو شاگردوں میں سے ہیں. سلامت رہیں. تو اگلے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.